یہ بات تاریخ میں لکھی ہے کہ جب اناطولیہ کی سرحدی زمینوں پر بازنطینی عثمان غازی کو جنگ کے میدان میں شکست نہ دے سکے تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ عثمان غازی کے لیے ایسا جال بچھایا جائے جس سے ان کی موت واقع ہو جائے۔ اسی لیے منصوبے کے تحت عثمان غازی کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا گیا اور انہیں بیلجک اور یار حصار کے گورنروں نے ایک شادی میں مدعو کیا۔ مدعو کرنے کا صرف اور صرف مقصد عثمان بیگ کا قتل کرنا تھا، لیکن وہ مائیکل کوسس ہی تھے جن کی بدولت عثمان بیگ کو بر وقت اطلاع ملی کہ یہ ایک جال ہے۔ اسی لیے عثمان غازی مکمل تیاری کے ساتھ وہاں گئے اور نہ صرف اپنی جان بچا لی بلکہ ان دونوں قلعوں کو فتح بھی کر لیا۔ مائیکل کوسس ویسے تو عیسائی یونانی تھے، لیکن وہ عثمان غازی کے انصاف سے متاثر تھے اور غیر مذہب ہونے کے باوجود عثمان غازی کے اتحادی اور قریبی دوست بھی تھے۔ مورخین کے مطابق مائیکل کوسس چونکہ عثمان غازی کے قریبی تھے اسی لیے وہ اسلام سے متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ دوسری روایت یہ بھی ہے کہ مائیکل کوسس کو ایک خواب آیا جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے قبول اسلام کا دور 1304 سے 1314 کے درمیان بتایا جاتا ہے، یعنی انہوں نے 1304 سے 1314 کے درمیان اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے نام میں تبدیلی آئی اور ان کا نام میخائیل غازی یا عبداللہ میخائیل غازی رکھا گیا۔ نام کے ساتھ غازی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ان کی شہادت نہیں ہوئی۔ قبول اسلام کے بعد عبداللہ میخائیل غازی نے بہت سی فتوحات میں حصہ لیا، جن میں مدورنا قلعہ، برسا کی فتح، سکاریا قلعہ کی فتوحات شامل ہیں۔ چونکہ عبداللہ میخائیل غازی کی وفات عثمان غازی کی وفات کے بعد ہوئی، اسی لیے وہ اورحان غازی کے مشیر خاص بھی رہے۔ اس کے علاوہ ایلچی کے طور پر بھی انہوں نے بہت سے فریضے انجام دیے۔ عبداللہ میخائیل غازی نے نہ صرف خود سلطنت عثمانیہ کی خدمت کی بلکہ ان کی اولاد جن کو میخائیلک اولو کہا جاتا تھا 15ویں اور 16ویں صدی تک سلطنت عثمانیہ میں سیاسی اور عسکری سطح پر عہدوں پر فائز رہے۔ میخائیل عبداللہ کی موت بیماری کی وجہ سے ہوئی۔ ان کی وفات کا سال تاریخ میں نہیں لکھا، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی وفات 1327 سے 1340 کے درمیان ہوئی۔ مائیکل کوسس کو سلطنت عثمانیہ کا پہلا عظیم بازنطینی مسلمان کہا جاتا ہے۔